Go. It's Exposed Time News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज टाइम न्यूज़ के प्रोग्राम आवर गेस्ट के आज के मेहमान हैं हमारे बानी व मोहतरम अल शेख कारी हाफिज़ मोहम्मद शेख साहब। हम इन्हें अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। हाफिज़ साहब, सबसे पहले ये बताइए कि इस तरफ दीन की तालीम और ये हाफिज़ और क़िराअत के हवाले से मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और इस तरफ आने का रुझान कैसे हुआ? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद हमारे जनाब हसन रज़ा भाई के सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने आज मुझे अपने स्टूडियो में दावत दी। हसन भाई, हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो दीनी तालीम दीनी इदारे से हैं। हमारे वालिद मोहतरम जनाब हाफिज़ नूर अहमद साहब दीनी मंसलिक से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ुद आलिम दीन भी हैं। और हमारे वालिदा मोहतरमा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज़ कुरान बनूं और दीन तालीम की रुझान को आगे से लेकर आगे तक पहुंचाते रहूं, सदका और जारिया करता रहूं। सबसे पहले मेरे वालिद मोहतरमा और वालिद की सबसे पहली ये ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छी दीनदार इंसान बनकर और दीनी तालीम को फ़रोग़ अंजाम दूँ। और मैं हमारे इलाके गुलशन बिहार और इंगी टाउन में हमने एक मदरसा फ़िरज़तुल उलूम इस्लामिया को कायम किया। उसमें बच्चे और बच्चियाँ ज़ेर तालीम तकरीबन लगभग 6 साल से अपने दीनी तालीम में अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी बात, मैं अपनी तमाम मुखैर हज़रात से ये गुजारिश करता हूँ हमारे मदारिस के साथ भरपूर ताउन करें। अच्छा कारी साहब, मुझे ये बताइए कि आपके मदरसे में इस वक्त कितने तुलबा और तालिबात दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं और आपको क्या मुश्किलात हैं इस वक्त? अभी सबसे पहले हसन भाई, हमारे मदारिस में जो मुश्किलात की घड़ी है, एक वहाँ के जो लोग पख्तून आबाद के लोग हैं, पख्तून आबाद के लोग ज़्यादा और गिलगित के लोग ज़्यादा हैं। मज़दूर टाइप के सारे लोग हैं और अपने बच्चों के फ़ीस किराए जैसे फ़ीस को अदा नहीं कर सकते। दूसरी बात, मैंने इस अल्लाह पाक से ये इल्तिजा किया था, ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे उस जगह कबूल करना जिस जगह गुर्बत की लहर हो। मैं उस जगह जाकर उस इलाके में एक गरीब आबादी में जाकर एक मदारिस को सरअंजाम दिया और उसमें अक्सर गुर्बत के लोग हैं और पख्तून आबाद के लोग हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप समेत कितने असातिज़ा वहाँ दीनी तालीम दे रहे हैं? मैं समेत हसन भाई में जो हिफ़्ज़ की क्लास सरअंजाम देता हूँ बच्चों को, और बच्चियाँ जो बड़ी आती हैं, बढ़िया बच्चियाँ आती हैं और ख़वातीन भी कुछ दीनी तालीम से सीखने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं अपनी सगी हमशेरा 2 बहन आलमी दीन है, मुअल्लिमा है, उन्हों को मैं अलग सिस्टम पर्दे के तहत उन लोगों के लिए अलग इंतज़ाम करके मदारिस के अंदर वो मेरे 2 हमशेरा तालीम देती हैं। अच्छा, तो इसके अलावा मुझे ये बताइए कि कहीं से आपको कोई माली डोनेशन वगैरह कोई मिलता है? हसन भाई, वहाँ उस इलाके में कुछ ऐसे बिल्डर वगैरह थे। जब मैं नया उस जगह पर गया था तो वहाँ पर कुछ डोनेशन मुझे मिल जाते थे। अब तकरीबन उस इलाके में कोई मामलात हैं, कोई प्लाटिंग वगैरह एकदम लॉकडाउन, यानी कि तामीराती काम रुक गया, जिसकी वजह से आपको डोनेशन भी आना रुक गए, एकदम बहुत मुश्किलात हो रहे हैं। अच्छा कारी साहब, चूँकि माशाल्लाह
حافظ بھی ہیں اور قاری بھی ہیں اور بہت خوبصورت قرأت کرتے ہیں، تو اس دوران رمضان المبارک میں تراویح پڑھانے کا موقع ملا؟ انشاءاللہ جی ماشاء اللہ سے. اچھا، میں اپنے سامعین کے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی قرآن کی مختصر ترین جو آیت ہے کوئی تلاوت کرے تاکہ ہمارے ویورز بھی دیکھیں اور آپ سے استفادہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریۃ ما القاریۃ وما أدراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا حافظ صاحب، یہ بتائیے کہ آپ مہران سٹی میں جہاں آپ کا یہ مدرسہ قائم ہے تو صرف رمضان گوٹ سے ہی بچے آتے ہیں یا دیگر علاقوں سے بھی آپ کی طرف بچے آتے ہیں؟ نہیں، صرف علاقے کے بچے ہیں. رمضان کوٹ سے اور مہران سٹی کے خود اسی علاقے اسی آبادی کے بچے ہیں، دوسری آبادی کے بچے نہیں ہیں. اچھا، میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ کوئی آپ ایسا پیغام والدین کے نام کہ بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف لائیں، کیونکہ آج کل یہ رجحان بتدریج کم ہو رہا ہے. بالکل. میں سب سے پہلے ان بچوں کی والدین سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ دینی تعلیم بچے اور بچیاں دونوں کے لیے اشد ضرورت ہے، کیونکہ دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. چند ایسے مسائل سامنے آ جاتے ہیں جو دین کے معاملات نہ ہونے کی وجہ سے ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. ایک واقعہ حسن بھائی میں آپ کو سنا دوں. گلشن اقبال میں خود اس جنازے میں موجود تھا. ایک نماز جنازہ میں ادا کرنے گیا تھا. وہاں پر ایک لڑکا نوجوان اپنے والد کے جنازے پڑھنے آئے. یہاں کے باہر ممالک سے وہ بڑے پیسے خرچہ کر کے آئے. جب جنازے کی نماز کھڑے ہوئے ہیں تو امام صاحب اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لیے اور یہ بچہ ایک دور جگہ کھڑا ہو کر نماز جنازہ کو دیکھتے رہا. جب نماز جنازہ ختم ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا، دنیا آپ کے والد کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں اور آپ اتنی دور کیوں کھڑے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے والد اور والدین نے دین کیا چیز ہے، دین کو سمجھنے کا موقع مجھے دیا ہی نہیں، تو میں کیسے اس نماز جنازہ کا ادا کروں؟ اس لیے میں تمام اس والدین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو اتنی دینی تعلیم دے جو صحیح معنی میں دین ایمان کو سمجھ سکے. اچھا قاری صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت اس دینی تعلیم کے علاوہ آپ کی دیگر کوئی مصروفیات ہیں؟ بس حسن بھائی تھوڑی بہت یہ ہیں، ٹیوشن وغیرہ پڑھا لیتے ہیں گھروں پہ جا کر، بس یہی مصروفیات ہیں. اچھا، بچپن میں کوئی کھیل کود سے دلچسپی رہی؟ بچپن میں کرکٹ کی بڑا شوقین تھے، کرکٹ میں بہت کھیلتے تھے.
کوئی آپ کا فیوریٹ کھلاڑی؟ میرے فیوریٹ کھلاڑی شاہدان افریدی ہیں. اچھا اچھا. آپ بولنگ کرتے تھے یا بیٹنگ؟ بیٹنگ میں تھے. بیٹنگ کرتے تھے. اچھا تو کبھی شاہد آفریدی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا؟ ملاقات ہوئی 1-2 دفعہ. اچھا کیسے لگا ان سے مل کے آپ کو؟ بہت اچھا لگا, خوش ہوئے تھے. 2-3 دفعہ میرے ساتھ مدنی مسجد میں ملاقات ہوئی تھی, اور ایک ہمارے اورنگٹون کوبا مسجد میں ملاقات ہوئی تھی, ایک جرمنی اسکول میں ملاقات ہوئی تھی. مجھے یاد ہے رمضان کے مہینے میں ٹورنامنٹ ہو رہے تھے, وہاں پر آئے تھے مہمان خصوصی. اچھا یہ تھے ہمارے آج کے اور گیسٹ کے مہمان بانی و محترم الشیخ قاری حافظ محمد شیخ صاحب. آپ مدرسہ فیروز العلوم اسلامیہ UC6 مہران سٹی رمضان گوٹ میں آپ کا مدرسہ قائم ہے. میری تمام مخیر حضرات سے پرزور گزارش ہے کہ ایسے عالم دین جو انہوں نے ابھی اپنے انٹرویو میں بھی بتایا اور اس سے پہلے بھی گاہے بگاہے ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ رہتا ہے, یہ ایک مدرسہ چلا رہے ہیں, اور اس مدرسے کی جو دیگر اساتذہ ہیں ان کی تقریباً خرچات 35 سے 40 ہزار روپے ہیں, کیونکہ اس علاقے میں کچھ بلڈرز ہیں جو ان کو ڈونیشن دیا کرتے تھے, لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام تر صورتحال خراب ہو چکی ہے, تو ان کو کہیں سے بھی مالی امداد نہیں آ رہی ہے. تو میری تمام مخیر حضرات سے گزارش ہے, دردمندانہ اپیل ہے کہ وہ ان کے مدرسے میں آئیں اور دیکھیں ان کا زیر تعلیم کس طرح سے بچوں کو دے رہے ہیں, اور ان کی مالی معاونت کریں تاکہ یہ اپنے اساتذہ کو بروقت تنخواہیں دے سکیں. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ مدرسہ خالصۃ اللہ کی رضا کے لیے ہے, اس میں یہ بچوں سے کوئی فیس وصول نہیں کرتے, کسی قسم کی کوئی ڈونیشن نہیں لیتے. تو میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ وہ ان کے مدرسے کو زیادہ سے زیادہ ڈونیشن دیں اور ان سے رابطہ کریں, اور میں ان کا ایک نمبر ہے جو آپ کو دے رہا ہوں, آپ براہ راست بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, 0322 3818 تو اس پروگرام سے اب مجھے اجازت دیجیے. آپ کو یہ انٹرویو قاری صاحب کا پسند آیا تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, کمنٹس دیں.